بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر صحابہ میں سے تھے۔ زمانہ رسالت میں کئی غزوات میں شرکت کی، فتح استخر اور فتح فارس میں بھی شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابوا یا مقام ودان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جنگلی دراز گوشت بطور تحفہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنجیدہ ہونے کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، یہ میں نے آپ کو اس لیے واپس لوٹایا کہ میں حالت احرام میں ہوں۔ ناظرین، حضرت سیدنا صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صاحب بن جسامہ اور حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم میں سے جس کا انتقال پہلے ہوگا وہ دوسرے کو اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے آگاہ کرے گا۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ حضرت سیدنا صاحب بن جسامہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا، گویا کہ وہ ان کے پاس آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے میرے بھائی، آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا، چند مصائب کے بعد مجھے بخش دیا گیا۔ میں نے ان کی گردن پر سیاہ چمک دیکھی تو پوچھا، اے میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ جواب دیا، یہ وہ 10 دینار ہیں جو میں نے فلاں یہودی سے قرض لیے تھے، وہ میرے تھیلے میں موجود ہیں، آپ وہ اس یہودی کو دے دیجئے۔ اور اے میرے بھائی، یقین کرو، میرے انتقال کے بعد میرے گھر والوں میں جو بھی واقعہ پیش آیا مجھے اس کی خبر مل گئی، یہاں تک کہ ہماری ایک بلی جو چند دن پہلے مر گئی اس کی خبر بھی مل گئی، اور جان لو کہ 6 دن تک میری بیٹی کا انتقال ہو جائے گا، بس اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ پھر میں حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، خوش آمدید، کیا آپ اپنے بھائیوں کے لواحقین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جب سے حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائے؟ میں نے اپنا عذر بیان کر دیا۔ پھر میری نظر اس تھیلے پر پڑی، میں نے اسے اتار کر چیک کیا تو جو ان میں تھا وہ نکال لیا۔ پھر میں نے جلدی سے وہ بٹوا لیا جس میں دینار تھے اور اس یہودی کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تمہارا کچھ قرض ہے؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل ان پر رحم فرمائے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اصحاب میں سے تھے، وہ انہی کا ہے، یعنی اس نے اپنا قرض معاف کر دیا۔ میں نے کہا، بتاؤ گے کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے انہیں 10 دینار دیے تھے قرض کے طور پر، تو میں نے وہ دینار اس یہودی کے حوالے کر دیے۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، یہ تو بالکل وہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، چلو ایک بات تو پوری ہوئی۔ پھر میں نے حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ان کے انتقال کے بعد تمہارے یہاں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، فلاں فلاں واقعات رونما ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی واقعہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا، چند دن ہوئے ہیں ہماری بلی مر گئی ہے۔ تو میں نے دل میں کہا، 2 باتیں ہو گئیں۔ پھر میں نے پوچھا، میری بھتیجی کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ وہ کھیل رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو چھوا تو اسے بخار تھا۔ میں نے ان سے کہا، اس بچی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ پھر وہ بچی 6 دن بعد انتقال کر گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔